السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس ایک پل اور پوری زندگی بدل گئی۔ اذان فجر کی آواز فضا میں پھیل رہی تھی۔ یہ وہ آواز تھی جو عام دنوں میں بند دلوں کے دروازے کھول دیتی ہیں، جو نیند کی زنجیروں کو توڑ دیتی ہیں، جو یاد دلاتی ہے کہ اس دنیا میں کسی کا بلانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ مگر اس صبح بھی بالکل کل کی طرح حمزہ جاگا ہوا ہو کر بھی سویا ہوا تھا۔ وہ بستر پر نیم دراز تھا، آنکھیں کھلی تھی مگر دل بند۔ موبائل اسکرین کی نیلی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جیسے رات نے دن بننے کی ضد کر لی ہو۔ آنکھیں سرخ تھیں، پلکیں بوجھل اور دماغ حد سے زیادہ تھکا ہوا۔ رات بھر وقت اس کی انگلیوں کے درمیان ریت کی طرح پھسلتا رہا تھا، کبھی پب جی، کبھی انسٹاگرام کی ریلز، کبھی بے مقصد چیٹس، اور وہ ہنستا رہا جیسے ہنسی ہی سب کچھ ہو۔ ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، وہ اکثر خود سے کہتا۔ اس کے نزدیک زندگی کا مطلب آج تھا، وہ کل جس کا کسی نے وعدہ نہیں کیا، اس پر سوچنا اسے فضول لگتا تھا۔ ایک بچپن جو آہستہ آہستہ پیچھے رہ گیا۔ کبھی کبھی جب نیند نہیں آتی تھی تو حمزہ کو اپنا بچپن یاد آ جاتا تھا۔ ایک چھوٹا سا گھر، 2 کمروں کا، جہاں دیواروں پر ماں کے ہاتھ کی لگائی ہوئی دعائیں لگی ہوئی تھی۔ اس کی ماں سفید دوپٹے میں لپٹی ہوئی نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے دعائیں مانگتی، یا اللہ میرے بیٹے کو اپنا بنا لینا۔ بچپن میں حمزہ اذان سنتے ہی دوڑ کر ماں کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ وہ اسے وضو کرواتی، چھوٹا سا جائے نماز بچھاتی اور کہتی، بیٹا اللہ سے باتیں کرو، وہ سنتا ہے۔ وہ دن کتنے سادہ تھے، کتنے صاف۔ مگر پھر وقت بدلا، ماں بیمار پڑ گئی، دوائیں، اسپتال، خاموش آنکھیں، اور ایک دن وہ خاموش ہمیشہ کے لیے گہری ہو گئی۔ ماں کے جانے کے بعد گھر میں اذان کی آواز تو گونجتی رہی، مگر اسے سننے والا دل کہیں کھو گیا۔ پہلے ایک نماز چھوٹی، پھر دوسری، پھر نماز صرف جمعہ تک محدود ہو گئی، اور پھر نماز ایک بعد میں کرنے والی چیز بن گئی۔ بعد میں ایک خطرناک لفظ، نماز۔ بعد میں قرآن، جب وقت ملے گا اللہ سے بات، دل کرے تو۔ حمزہ نے اپنی زندگی میں دین کے لیے ایک الگ خانہ بنا رکھا تھا، ایسا خانہ جس پر ذہن میں لگا تھا، ابھی نہیں۔ اور یہ ابھی نہیں آہستہ آہستہ کبھی نہیں بنتا جا رہا تھا۔
दोस्ती जैसे वो हमेशा समझता रहा। आदिल हमजा का दोस्त नहीं था, वो इसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा था जिसे वो खुद से अलग नहीं समझता था। स्कूल की आखिरी बेंच, टीचर से छुपकर हंसना, कॉपी के पीछे ख्वाब लिखना, भाई एक दिन बड़ी गाड़ी लेंगे और अम्मी को हज करवाएंगे, और खुद खुद बस मज़े। आदिल हमेशा हंसता रहता। इसकी हंसी में अजीब सी ज़िंदगी थी। वो अक्सर हमज़ा से कहता, यार ज़िंदगी एक ही तो है, सीरियस क्यों रहते हो। हमज़ा हंसता और कहता, बिल्कुल, मरना थोड़ी है अभी। और दोनों खैखे लगाते। वो शाम जिसने रफ्तार तोड़ दी, वो शाम बिल्कुल आम सी थी। वही चाय, वही खैखे, वही बेफिक्री। हमज़ा दुकान के बाहर प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा था। आदिल सामने था और दोनों आने वाले वीकेंड के प्लान बना रहे थे। यार अगले साल ट्रिप पक्का, बिल्कुल, कश्मीर, और वीडियो वायरल करेंगे। अचानक खामोशी, ऐसी खामोशी जैसे किसी ने ज़िंदगी का वॉल्यूम एक ही पल में ज़ीरो कर दिया हो। हमज़ा का मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक जुमला चमका, आदिल नहीं रहा। एक लम्हे को हमज़ा को हंसी आ गई, कितना फजूल मजाक है। मगर अगला मैसेज, दिल का दौरा अभी अभी। मोबाइल इसके हाथ से फिसल गया। आदिल, दिल का दौरा, 22 साल, ये कैसे हो सकता है। इसके कानों में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस एक लम्हे में जिंदगी की सारी रफ्तार रुक गई। रात का सन्नाटा और अंदर की चीख। घर आकर वो बिस्तर पर लेट गया, मगर नींद जैसे रास्ता भूल गई हो। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, वो हर गुजरता लम्हा सवाल बनकर दिल पर गुजरता रहा। अगर आज मैं मर जाता, मेरे पास क्या था। कितने घंटे स्क्रॉल, कितने गेम्स, कितनी फजूल हंसियाँ, और अल्लाह, वो कहाँ था। ये वो सवाल थे जिनसे वो बरसों भागता रहा। आज वही सवाल दीवार बनकर सामने खड़े थे। आंखों से आंसू बह निकले।
یہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے، یہ جاگنے کے تھے۔ وہ آہستہ سے اٹھا، وضو کیا، پانی کے ٹھنڈے قطرے اس کے چہرے سے ٹکراتے جیسے سوئی ہوئی روح کو جھنجھوڑ رہے ہوں۔ جائے نماز بچھائی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا سجدہ تھا، جو صرف نماز نہیں تھا بلکہ فریاد تھا۔ وہ سجدے میں گرا اور ٹوٹ گیا۔ یا اللہ، میں بہت بھٹک گیا تھا، مگر اب واپس آنا چاہتا ہوں۔ وہ رو رہا تھا، بے آواز، پورے وجود کے ساتھ۔ سجدہ لمبا ہوتا گیا اور دل ہلکا۔ نئی صبح، نیا زاویہ۔ فجر کے بعد وہ مسجد کی طرف چل پڑا۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی۔ مسجد کے دروازے سے عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ بوڑھے نمازی، قرآن کی سرسراہٹ، فرش کی ٹھنڈک، ہر چیز اجنبی بھی تھی اور مانوس بھی۔ امام صاحب کی آواز گونجی، بیٹا، اللہ کی طرف بڑھایا گیا ایک قدم پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ حمزہ نے کوئی بڑا وعدہ نہیں کیا، بس اتنا کہا، یا اللہ مجھے تھامے رکھنا۔ جب پرانی زندگی واپس بلانے لگی، تبدیلی کا سفر کبھی سیدھا نہیں ہوتا۔ یہ سچ حمزہ نے اس دن سمجھا جب سجدے کے بعد گزرے چند ہفتوں میں اس کے دل کے اندر ایک انجانی سی بے چینی نے دوبارہ سر اٹھایا۔ وہ بے چینی جو نہ پوری طرح گناہ تھی نہ مکمل نیکی، بس ایک سرگوشی جو دل کے کسی کونے میں آہستہ آہستہ جگہ بنا رہی تھی۔ فجر کی پابندی تھی، قرآن کی چند آیات روز کا حصہ بن چکی تھی، موبائل کا استعمال کم ہو گیا تھا اور راتیں نسبتاً خاموش، مگر پھر بھی دل کے کسی گوشے میں ایک آواز ابھرنے لگی، بس اتنا ہی، اتنی سختی، زندگی یوں بھی تو چل سکتی ہے، ذرا سا پرانا مزہ واپس لے آؤ۔ حمزہ چونک گیا۔ اسے لگا تھا کہ سجدے کے بعد سب آسان ہو جاتا ہے، کہ ایک آنسو کے بعد راستہ ہموار ہو جاتا ہے، مگر یہاں تو اصل جنگ شروع ہو گئی تھی، وہ جنگ جو باہر نہیں اندر لڑی جاتی ہے۔ وہ ایک عام سی رات تھی، آسمان پر بادل تھے، ہوا میں ہلکی سی نمی اور کمرے میں مدھم سی روشنی۔ حمزہ بستر پر بیٹھا تھا، موبائل پاس رکھا تھا، صرف وقت دیکھنے کے لیے، بس ایک نظر۔ اس نے خود سے کہا، مگر انگلی جیسے برسوں کی عادت کے بوجھ تلے خود بخود
ریلز کی طرف سرک گئی۔ اسکرین پر وہی چہرے، وہی ہنسی، وہی بے فکری۔ چند سیکنڈ چند منٹ بن گئے اور منٹ 1 گھنٹہ۔ ہنسی آئی، دل بہلا، دماغ تھکا نہیں بلکہ مزید مانگنے لگا۔ اچانک اذان! ایپ کی خاموشی سے نوٹیفیکیشن نے چونکا دیا۔ فجر کا وقت قریب تھا۔ دل پر جیسے کسی نے بوجھ رکھ دیا ہو۔ اس نے موبائل بند کیا مگر دل بند نہ ہوا۔ کیا میں پھر وہی بن رہا ہوں؟ اس نے خود سے پوچھا۔ سوال سخت تھا، جواب ڈھونڈنا اور بھی مشکل۔ وہ لیٹ گیا مگر نیند نہیں آئی۔ آنکھیں بند تھی مگر ذہن جاگ رہا تھا۔ اسکرین کی نیلی روشنی بند ہو چکی تھی مگر اس کے اثرات ابھی باقی تھے۔ اگلے دن وہ دوستوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ خے وہی تھے، باتیں وہی، مگر حمزہ بدل چکا تھا اور یہ تبدیلی سب کو کھٹک رہی تھی۔ بھائی تو مولوی بن گیا ہے، کسی نے ہنستے ہوئے کہا۔ خیخا گونجا۔ حمزہ بھی مسکرایا مگر یہ مسکراہٹ اس کے دل تک نہ پہنچی۔ وہ جانتا تھا کہ ہنسی کے پیچھے سوال ہے، طنز ہے اور شاید خوف بھی۔ یار اتنا سنجیدہ کیوں ہو گیا ہے؟ ایک اور آواز آئی، زندگی انجوائے کرنی چاہیے۔ اسے اچانک عادل یاد آ گیا، بے وقت، بے اختیار۔ اس کی ہنسی، اس کے جملے اور وہ آخری پیغام، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ حمزہ خاموش ہو گیا۔ دوستوں کو لگا وہ بور ہو گیا ہے مگر وہ جانتا تھا دل کے اندر ایک خبر سے بن گئی ہے جس میں ایک نام دفن ہے اور ایک سبق۔ اس رات کمرہ غیر معمولی حد تک خاموش تھا۔ میز پر موبائل رکھا تھا اور کونے میں جائے نماز۔ 2 راستے تھے، دونوں کھلے، دونوں پکار رہے تھے۔ ایک طرف آسانی تھی، پرانی عادت، پرانا سکون جو اصل میں سکون تھا ہی نہیں۔ دوسری طرف سختی تھی، نفس سے جنگ، خود سے مقابلہ، ہر روز نیا فیصلہ۔ وہ بیٹھا رہا دیر تک، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یا اللہ میں کمزور ہوں، اس نے سرگوشی کی، میں پھسل رہا ہوں۔ وہ سجدے میں گیا۔ یہ سجدہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس بار رونا مقصد نہیں تھا، لڑنا تھا، اپنی خواہش سے، اپنی کمزوری سے، اپنے نفس سے۔ مجھے میرے حال پر نہ چھوڑنا۔ اس کی پیشانی زمین پر تھی اور دل دعا میں بند ہوا۔ اگلی صبح مسجد میں وہی سادہ سا منظر تھا، بوڑھے نمازی، قرآن کی سرسراہٹ اور فجر کے بعد کی خاموشی۔ ایک بزرگ اس کے قریب آئے۔ ان کی داڑھی میں سفیدی تھی، آنکھوں میں نرمی۔ انہوں نے حمزہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، جو اللہ کی طرف مڑتا ہے اسے اللہ اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بس ایک جملہ، مگر وہ جملہ سیدھا دل میں اتر گیا۔
حمزہ کو لگا جیسے کہنے والا بزرگ نہیں بلکہ اللہ خود کسی ذریعے سے اس سے بات کر رہا ہے۔ اس کے بعد بھی سب کامل نہیں ہو گیا۔ وہ کبھی دیر سے اٹھتا، کبھی نماز میں خیالات بھٹک گئے، کبھی دل نے پھر دھوکہ دیا، مگر ایک چیز بدل چکی تھی۔ اب وہ گر کر وہیں نہیں رہتا تھا، وہ اٹھ جاتا تھا، ہر بار تھوڑا اور مضبوط۔ ایک دوپہر اس کا فون بجا، نمبر محفوظ نہیں تھا۔ بیٹا، میں عادل کی امی بول رہی ہوں۔ آواز کانپ رہی تھی۔ مجھے تم سے ملنا ہے۔ حمزہ کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ ملاقات اسے کس سچ کے سامنے لا کھڑا کرے گی، مگر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ راستہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ وہ سچ جو دل ہلا گیا۔ عادل کی امی سے ملاقات کا خیال ہی حمزہ کے لیے ایک مستقل بے چینی بن چکا تھا۔ فون بند ہو چکا تھا، مگر آواز اب بھی کانوں میں گونج رہی تھی۔ مجھے تم سے ملنا ہے۔ یہ صرف ملاقات نہیں تھی، یہ ماضی کے ایک دروازے کا کھلنا تھا جس کے پیچھے یادیں بھی تھیں اور سچ بھی۔ وہ سچ جس کا سامنا کرنے سے دل گھبراتا ہے، مگر روح جانتی ہے کہ اس کے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ وہ رات حمزہ کے لیے غیر معمولی حد تک طویل تھی۔ کمرے کی دیواریں خاموش تھی، مگر اس کے اندر شور تھا۔ کچھ عادل کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا، مسکراتا ہوا، زندہ، بے فکر، اور کبھی وہی جملہ، کل ملتے ہیں یار۔ مگر کل کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ حمزہ کروٹ بدلتا رہا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ کچھ ملاقاتیں انسان کو بدلنے نہیں، توڑنے آتی ہیں تاکہ وہ دوبارہ بن سکے۔ فجر کے وقت اس کی آنکھ لگ گئی، مگر دل جاگتا رہا۔ اگلے شام وہ اس گلی میں داخل ہوا جہاں کبھی ہنسی گونجتی تھی۔ آج فضا بوجھل تھی۔ دروازہ کھلا تھا، مگر اندر ایک ایسی خاموشی تھی جو بولتی ہے اور بہت کچھ کہتی ہے۔ یہ وہی گھر تھا جہاں عادل کی آواز دیواروں سے ٹکراتی تھی۔ آج دیواریں ساکت تھیں، جیسے کسی سانحے کے بعد خود بھی صدمے میں ہو۔ عادل کی امی سامنے آئی، مسکرانے کی کوشش کی، مگر آنکھوں نے ساتھ نہ دیا۔ آؤ بیٹا، انہوں نے کہا۔ آواز میں وہی ٹوٹا ہوا حوصلہ تھا جو وقت کے ساتھ خاموش ہو جاتا ہے مگر ختم نہیں ہوتا۔ حمزہ بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ بے اختیار کانپ رہے تھے۔ وہ تمہیں بہت یاد کرتا تھا، عادل کی امی نے اچانک کہا۔ یہ جملہ حمزہ کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس نے نظریں اٹھائی۔ ان آنکھوں میں صرف ماں کا غم نہیں تھا، وہ ایک گواہ کی آنکھیں تھیں جو کچھ ایسا جانتی تھی جو دنیا نہیں جانتی۔
وہ ہنستا بہت تھا۔ وہ آہستہ بولی، مگر میں جانتی تھی وہ اندر سے خاموش ہو رہا ہے۔ حمزہ کے سینے میں درد سا اٹھا۔ کیا وہ بھی جانتا تھا یا اس نے بھی عادل کو صرف ہنستا ہوا دیکھا تھا؟ عادل کی امی اندر گئی اور واپس آ کر ایک پرانی سی ڈائری حمزہ کے سامنے رکھ دی۔ یہ اس کی ہے، انہوں نے کہا۔ وہ کہتا تھا اگر کبھی کچھ ہو جائے تو یہ تمہیں دے دوں۔ حمزہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری کھولی۔ پہلا صفحہ۔ اگر میں اچانک چلا جاؤں تو اللہ سے کہنا مجھے معاف کر دے۔ الفاظ نہیں تھے، یہ اعتراف تھا۔ حمزہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ صفحے پلٹتے گئے اور ہر صفحہ ایک نیا زخم کھولتا گیا۔ میں ہنستا ہوں مگر اندر سے تھک چکا ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہوں۔ سب سمجھتے ہیں میں اسٹرانگ ہوں، مگر کوئی نہیں جانتا کہ میں کتنا ٹوٹا ہوا ہوں۔ حمزہ کی سانس بھاری ہو گئی۔ یہ وہ عادل نہیں تھا جسے وہ جانتا تھا، یا شاید یہی اصل تھا جسے کسی نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک صفحے پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ اگر موت آ گئی اور میں تیار نہ ہوا۔ حمزہ نے ڈائری بند کر دی۔ ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ تم سے بہت امید رکھتا تھا، عادل کی امی نے کہا۔ وہ کہتا تھا حمزہ سنے گا، شاید سمجھے گا۔ یہ الفاظ بوجھ بن کر حمزہ کے کندھوں پر آ گرے۔ وہ صرف دوست نہیں تھا، وہ اب امانت دار تھا۔ واپسی کا سفر۔ واپسی میں سڑک لمبی لگ رہی تھی۔ بائک کی آواز آ رہی تھی مگر دل میں شور تھا۔ شاید اللہ نے مجھے اس لیے روکا، وہ سوچ رہا تھا، کہ میں صرف اپنی نہیں کسی اور کی زندگی بھی بدل سکوں۔ یہ خیال خوفناک بھی تھا اور مقدس بھی۔ اس رات حمزہ دیر تک سجدے میں رہا۔ یا اللہ، اگر عادل کو وقت نہیں ملا تو مجھے ذریعہ بنا دے، مجھے اپنی ذات تک محدود نہ رکھ۔ اس بار اس کا رونا خاموش نہیں تھا، یہ آنسو عہد کے تھے۔ اگلی صبح اس نے ایک فیصلہ کیا، ایسا فیصلہ جو اسے صرف بدلنے والا نہیں تھا بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی دستک دینے والا تھا۔ مگر وہ فیصلہ کیا تھا اور یہ راستہ اسے کہاں لے جانے والا تھا؟ To be continued.